بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزتوں اور دعاؤں کی طالب کبھی کسی کو بے عزت کرنے یا بد دعا دینے کا سوچ نہیں سکتے۔ پہلی غلط فہمی کو دور نہ کیا جائے تو پھر وہ مزید غلط فہمیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بہت سے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ دکھ تب نہیں ہوتا جب لوگ نہیں سمجھتے، تکلیف تب ہوتی ہے جب اپنے نہیں سمجھتے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اگر آپ ہارنے سے نہیں ڈرتے تو آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ کچھ محبتیں خوبصورت احساس ہوتی ہیں، ان کا کھونے پانے ملنے بچھڑنے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ سے بس اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر جہاں ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کی محبت اور وفاداری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ غیر ضروری لوگوں کو جب ضروری سمجھ لیا جائے تو پریشانی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ ایک وقت آپ کو ایک انسان کی وجہ سے شدید تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ آپ کے دل سے اتر جاتا ہے، پھر بعد میں وہ چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جائے دوبارہ اس مقام پر نہیں آ سکتا۔ وقت لگتا ہے لیکن ہوتا ایسا ہی ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ ہمیشہ مخلص لوگوں سے رشتہ جوڑو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی دکھ اتنی شدت سے اندر تک سرایت کر جاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب رویا جائے یا اپنی بے بسی پر کہا لگایا جائے۔ جن رشتوں کی بنیاد ہی لالچ پر ہو، وہاں سے کسی بھی احساس کی امید خوش فہمی سے زیادہ کچھ نہیں۔ امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا۔ اگر غریب بندہ غصہ کرے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اگر خود کو طاقتور سمجھتے ہو تو زندگی میں کسی کو ستانا مت، کیونکہ وقت تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ دنیا میں کسی بھی رشتے سے محبت کی جائے یا محبت ہو جائے یہ بات اہم نہیں، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ خود سے منسلک رشتوں سے محبت پورے خلوص سے نبھائی جائے۔ بعض اوقات لوگ ہماری قدر اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم انہیں احساس دلا چکے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں، مگر کس نے کس کو کہاں کب اور کیسے ملنا ہے یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ آنکھ سے ہونے والے گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نابینا افراد کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی شخص کے جانے، کسی خواہش کے پورا نہ ہونے یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔
اعتبار عجیب چیز ہے، نایاب اتنا ہے کہ ڈھونڈتے رہیں اور ایک عمر گزر جائے، ارزاں اس قدر کہ ایک محبت بھری نگاہ یقین سے بھر دے۔ کسی کی بات کے غلط معنی نہ لو جب تک صحیح معنی کا امکان موجود ہے۔ اکثر لوگ بس اس وقت تک عزت دار ہیں جب تک کوئی ویڈیو لیک نہ ہو جائے۔ سوچو کہ اللہ کا ستار العیوب ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، سو توبہ کر لو اور ڈرو اس دن سے جب روز محشر پوری نوع انسانی کے سامنے تمہاری ویڈیو لیک کر دی جائے گی۔ ہمیشہ مسکراؤ، دنیا ہمیشہ مسکرانے والوں کے پاس رہتی ہے۔ جس سے لگاؤ ہو جائے، اس کے لیے ہم کائنات میں بھاگ دوڑ کر کے بہت سے فلسفے اکٹھے کر لاتے ہیں کہ دیکھو یہ بے مثال ہے۔ ہم اسے اس آنکھ سے دیکھتے ہیں جو آنکھ دنیا کے پاس نہیں ہوتی۔ جو ہمیں روشنی نظر آتی ہے وہ معاشرے کو اندھیرا لگتا ہے۔ میں نے دنیا کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، یہ حد سے زیادہ میٹھی ہے اور حد سے زیادہ کڑوی ہے، اور یہ دونوں کیفیتیں انسان کے لیے مضر ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں۔ پریشانی آدھی ختم ہو سکتی ہے اگر غلطی خود میں تلاش کر لی جائے، دوسروں کی بجائے۔ بعض دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے جس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے وہ نہ چاہ کر بھی سب سے زیادہ برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کہیں اور وہ ہمارے کام فوراً کر دے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہوتے جائیں گے، اور مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ لوگوں کے بدلتے رویوں کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں مستقل کچھ بھی نہیں، تو لوگ اور ان کے رویے بھی بدلیں گے۔ المیہ یہ نہیں کہ آج کے نوجوان بگڑ رہے ہیں، المیہ یہ ہے کہ کل کے بچوں کو بگڑے ہوئے والدین ملیں گے۔ محبت کی شادیاں ناکام اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں کہ ہم شادی سے پہلے اپنی تمام مثبت باتیں ظاہر کر چکے ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد تمام منفی باتوں کا نمبر آ جاتا ہے۔